ہوئی، اور جو لوگ کشتی کے اندر سوار تھے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ سیلاب تقریباً 6 مہینے تک رہا۔ وہ 6 مہینے کے جتنے انسان بچتے تھے وہ سب کے سب ختم ہوئے۔ تو اسی سیلاب کے دوران جو خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا، اس سیلاب کی وجہ سے وہ گھر بھی گر گیا، اس کی دیواریں ٹوٹ گئی، وہ مٹی میں مل گئی، چونکہ مٹی کا گھر تھا۔ مٹی کا گھر پانی کے اندر کتنا دن رہے گا؟ ختم ہو جائے، بڑی بڑی بلڈنگیں ختم ہو جاتی ہے، پختہ سے پختہ، پکا سے پکا مکان ختم ہو جاتی ہے، تو وہ مٹی کی بنائے ہوئے گھر کتنے دن تک رہے گی؟ بالآخر وہ گھر بھی ملیا میٹ ہو گیا۔ لیکن کتنا ہی ملیا میٹ ہو جائے، اس کی بنیاد تو نیچے رہتی ہے نا مٹی کے اندر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب بنیاد رکھی تھی، وہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں، نوح علیہ السلام کے زمانے کے سیلاب نے اس گھر کی دیواریں ختم کر دی، وہ بوس ہو گئی، زمین بوس ہو گئی۔ پھر زمانہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 امتحانات کے بعد جو بڑے بڑے امتحانات ہوئے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ 2 امتحان آپ کو سنایا تھا، ان امتحانوں کے کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت عراق میں تھے، پھر اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آئے اور باپ بیٹا مل کر کے جہاں پر پہلے خانہ کعبہ تھی اس کی جگہ کو تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے وہ جگہ مل گئی، اور اس کی بنیادیں جو پہلے کی بنی ہوئی تھی اس کو کھودا گیا، نیچے دیکھا کہ واقعتاً اینٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے۔ پھر اسی بنیاد پر باپ بیٹا مل کر کے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، دونوں باپ بیٹا مل کر کے اسی خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا، دیکھو ابراہیم علیہ السلام مستری ہیں، ابراہیم کے بیٹا اسماعیل اس میں کام کرنے والا مزدور ہے، اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ گارا بنانے والی ہے، یعنی پورا گھرانہ مل کر کے اس خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے درمیان اللہ کے عجیب عجیب معجزے ظاہر ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ جو اس گھر کا تعمیر کرنے کا ہے، آج بھی وہ معجزہ خانہ کعبہ کے سامنے مسجد حرام معجزہ آج بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب بنیاد کو بنا دیے، بنیاد ڈال کے جب دیواریں اوپر ہو جاتی ہے، آپ بھی جب گھر بناتے ہیں جب دیواریں اوپر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بلی لگا کر کے یا نیچے کوئی کرسی رکھ کر کے یا کوئی ٹیبل لگ کے اس پر چڑھتے ہیں، پھر گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو جب دیواریں تھوڑی اونچی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام ہاتھ سے لگا نہیں پا رہے تھے، تو ایک پتھر کو اٹھا لایا اور اس پتھر کو وہاں رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سوار ہو گئے، اس پر سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ پھر جب خانہ کعبہ اس پتھر سے اونچا ہو گیا تو وہ جو پتھر تھا، دیکھو اللہ کا معجزہ، وہ پتھر اپنے آپ اوپر ہو جاتا تھا، وہ پتھر اپنے آپ اوپر ہوتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اس پر گارا لگا دیتے تھے، اینٹیں لگا دیتے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے بولتے ہیں مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلے آیت میں، ان اول بیت وضع للناس، کہ میں نے لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا ہے ببکہ، خانہ کعبہ کو بنایا ہے مکے کے اندر، اور وہ گھر کیسا ہے؟ مبارک وہدی للعالمین، بڑی ہی بابرکت گھر ہے، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا راستہ وہیں سے کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمانے کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس خانہ کعبہ کے سامنے اس مسجد حرام میں ایک واضح اور بڑی نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا؟ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور وہ پتھر اپنا اوپر ہو جاتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس پتھر پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس پتھر پر جو کھڑے ہوتے تھے تو اپنے آپ اللہ کی کیا شان تھی کہ ان کے پاؤں کے نشان پتھر پہ پڑ گئے۔
تو وہ پتھر ایک زمانہ تک ویسے ہی رکھا رہا، اور آج کیا کیا ہمارے نبی کے زمانے کے بعد اس پتھر کو ایک لوہے کے جال سے گھیر دیا ہے، ایک لوہے کے جال سے گھیر دیا ہے۔ آج بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس پتھر کو دیکھ کر کے آتے ہیں۔ آپ میں سے بھی جس کو حج نصیب ہو، اللہ کرے کہ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بولو بھائی، سب کو اللہ تعالی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو وہ جو کھانا کا پتھر رکھا ہوا آج بھی رکھا ہوا، اس میں پیر کی نشانیاں آج بھی ہیں، اور جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس پتھر کو آج بھی دیکھتے ہیں، بلکہ اس کا سنت قرار دیا ہے کہ جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں، تو طواف کرنے کے بعد خانہ کعبہ سامنے ہوتا ہے، اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا سنت ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، ہر حاجی پڑھتا ہے، جہاں بھی جس کو جگہ مل جاتی ہے وہاں پڑھتا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر اس طرح سے ہوئی، پھر وہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا رہا، پھر زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے، ہمارے نبی کو نبوت جو عطا ہوئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی ہے، 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ جب ہمارے نبی کو 35 سال تھی تو اس وقت جو کفار مکہ رہتے تھے، اس کے ارد جو لوگ رہتے تھے، چونکہ اس گھر کی تعظیم جب سے بنی ہے اب تک ہر ایک انسان کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، وہ لوگ بھی پہلے حج کرتے تھے، ان کا طریقہ دوسرا ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگ بھی طواف کرتے تھے۔ تو مکہ کے لوگوں نے سمجھا کہ بھائی یہ گھر بہت پرانا ہو گیا ہے، بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس گھر کو منہدم کر کے، اس گھر کو ڈھا کر کے دوبارہ اس کو بنایا جائے۔ چنانچہ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں اتفاق سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ چنانچہ پیسے جمع ہوئے اور شرط لگا دیا بھائی سب حلال پیسے جمع کرنا، حرام کو بھی جمع نہیں کرنا۔ سب حلال کے پیسے جمع کیے اور اس خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے دوبارہ اسی بنیاد پر، جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے اسی بنیاد پر۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تھوڑا بڑا تھا، لیکن کفار مکہ نے ہمارے نبی کے زمانے میں جب پیسہ جمع کر کے اس کو بنانا چاہا، ان کے پاس پیسے کم ہو گئے، تو انہوں نے تھوڑا سا چھوڑ کر کے اس کو چھوٹا کر کے بنایا۔ آج تک وہی چھوٹا گھر موجود ہے۔ تو خانہ کعبہ کو دوبارہ اللہ کے نبی کے زمانے اس کو ڈھا کر کے دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے تو اس گھر میں ایک پتھر شفٹ ہے، وہ پتھر نہیں ابراہیم علیہ السلام کا، وہ نہیں، وہ الگ ہے، وہ سائڈ میں ہے، ایک دوسرا پتھر ہے۔ وہ پتھر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب جنت کے اندر پیدا فرمایا تھا تو ایک پتھر اللہ نے ان کو دیا تھا کہ تم اس پتھر پر بیٹھ کے رہنا۔ کبھی کبھی آدمی اکتا جاتا ہے مسجد میں کرسیاں کیوں رکھے ہیں، بھائی نماز کے اوپر بیٹھنا چاہے تو باہر بیٹھ کے بات کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پتھر پر کبھی کبھی بیٹھ لیا کرنا جنت کے اندر۔ لیکن آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا کے اندر آ گئے تو اللہ نے کہا اے پتھر، جس تمہارے اوپر جو بیٹھنے والا انسان تھا آدم علیہ السلام وہ دنیا میں جا چکا ہے، تم بھی یہاں سے دنیا میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بھی دنیا کے اندر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر کو لگا دیا تھا، وہی پتھر موجود تھا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں جب گھر کو توڑا گیا، پھر دوبارہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا اور چاہا کہ وہ پتھر جہاں پہلے رکھا ہوا تھا وہیں پر اس کو رکھ دیا جائے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گیا جہاں پتھر رکھنا تھا، چونکہ پتھر جنت کا ہے اور سب چاہتا تھا کہ میں رکھوں، وہ کہتا ہے میں بڑا آدمی میں رکھوں، وہ کہتا میں بڑا آدمی میں رکھوں۔ اس طرح آپس میں جھگڑے ہونے لگے، لڑائیاں ہونے لگی۔ بالآخر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ایک کام یہ کرو کہ آج سب گھر چلے جاؤ، جتنے لوگ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، جتنے لوگ مسجد حرام کے اس کام میں موجود ہیں، سب کے سب نے گھر چلے جاؤ، سب گھر چلے جاؤ، اور کل صبح میں جو سب سے پہلا انسان یہاں پر آئے گا وہی اس پتھر کو وہاں سے اٹھا کر کے یہاں رکھے گا۔ یہ فیصلہ ہوا۔
چنانچہ سب لوگ گھر چلے گئے، سب لوگ گھر چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھے اور سب سے پہلے دوسرے دن صبح کے وقت میں خانہ کعبہ میں پہنچ گئے۔ چونکہ ہمارے نبی کی جو سیرت ہے نا بچپن سے شروع ہے، بچپن سے اگرچہ جن لوگوں کے درمیان رہتے تھے وہ لوگ خدا کو ماننے والے نہیں تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ بولتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، اچھے انسان تھے۔ آج بھی غیروں میں ہندوؤں میں غیر مسلم کا اچھا آدمی ہوتا ہے تو ہر ایک اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے خانہ کعبہ کے اندر آئے تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ لڑکا 35 سال کا بڑا پکا اور سچا انسان ہے، امانت دار ہے، سنجیدہ مزاج ہے، جھگڑے سے دور رہتا ہے، اچھی باتیں کہتا ہے، غلط باتوں سے روکتا ہے۔ چنانچہ یہی اس لائق ہے کہ اس پتھر کو وہاں سے اٹھا کر کے یہاں رکھے۔ یہ بات فیصلہ ہو گیا، لیکن ہمارے نبی کا دل بہت بڑا تھا۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے پہلے بلایا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے قبیلے ہیں، بڑے بڑے خاندان جتنے بھی ہیں ہمارے اس مکہ کے اندر بسنے والے، سب کا اس میں حصہ ہو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر خاندان کا بڑا آدمی میرے پاس آئے۔ جب ہر خاندان کا بڑا آدمی پیش کر دیا گیا، تقریباً 12 13 10 آدمی ہوں گے، ایک خاندان ایک ہی تو بڑا آدمی ہوگا نا۔ جب وہ لوگ آ گئے سامنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر بچھاؤ۔ چادر بچھا دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو اٹھا کر کے اس چادر پہ رکھا اور لوگوں سے کہا کہ جو بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے سب چادر کو پکڑو، یہاں سے اٹھا کر کے خانہ کعبہ کے پاس لے چلو۔ دیکھو ہمارے نبی کا انصاف، سب کی بات رہ گئی، سب خوش بھی ہو گئے، سب سمجھ بھی گئے۔ اس کے بعد پتھر کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس خانہ کعبہ کے پتھر کو اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا۔ آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ کے تعمیر میں شفٹ ہیں۔ حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو اس بات کا حکم ہے کہ اس پتھر کو چومیں، صرف اسی پتھر کو، دوسرے پتھر کو نہیں۔ کیوں؟ وہ جنت کا پتھر ہے، دوسرے پتھر جنت کے نہیں ہیں، یہ پہاڑوں کے پتھر جنت کے نہیں ہیں، وہ جنت کا پتھر ہے۔ اس پتھر کا نام تھا پہلے حجر ابیض، یعنی سفید پتھر، وہ سفید پتھر تھا۔ لیکن جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، روایت کے اندر موجود ہیں، جب حاجی لوگ اس پتھر کو چومتے ہیں تو اس کے سارے گناہ وہ پتھر کھینچ لیتا ہے، اور گناہ کھینچ کر کے وہ پتھر اب کالا ہو گیا ہے، تو اس کا نام پڑ گیا کیا؟ حجر اسود، کالا پتھر۔ آج چونکہ مجمع بہت بڑا ہوتا ہے، 25 لاکھ حاجی پوری دنیا سے وہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، بھیڑ بھڑاکے بہت ہوتے ہیں، تو اب مسئلہ یہ بیان کر دیا جس کی طاقت قوت وہ تو چوم لے بھائی، جو نہیں چوم سکا، کمزور ہے، ضعیف ہے، عورتیں ہیں، وہ کیسے کیا کرے؟ وہ دور سے ہی ہاتھ سے ایسے کر دے بس، یا ڈنڈے سے کر دے، کافی ہے۔ اس جو ثواب چومنے کا، ہاتھ لگانے کا ہوگا، وہی ثواب ان کو دور سے اشارہ کرنے سے کافی ہو جائے گا۔ تو حدیث کے اندر خود موجود ہے، جو انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے حج میں کوئی گناہ نہ ہو، سارے کام اچھے کرتے ہوں، جب اس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا دنیا کے اندر دوبارہ وہاں سے ہو کر کے آتا ہے گویا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں آیا ہو۔ کوئی بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آتا ہے تو اس کی کوئی گناہ ہوتی ہے؟ کوئی گناہ نہیں، آج ہی تو پیدا ہوا نا، کیا گناہ اس کا ہوگا؟ ایسے جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے آج ہی گویا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج ہی ماں کے پیٹ سے۔ اور یہ جو اسلام کے 5 فرائض ہے، ان 5 میں سے حج بھی ہے کہ ہر وہ مسلمان جن کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ یہاں سے لے کر اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے کنٹری سے لے کر سعودی عرب تک جانے تک
یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانے تک اس کا آنے جانے کا پورا کرایہ خرچ، وہاں رہنے کا پورا خرچ جس انسان کے پاس ہو، اور جتنے دن وہ حج کے لیے وہ رہے موجود خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں، اتنے دن تک ان کے جو بیوی بچے ہیں ان کو اتنا خرچ ہو کہ یہ یہاں کھا سکے آرام سے سکون سے، اس پر کوئی قرض نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، اتنی مالیت کا مالک ہے، تو اس انسان پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ جیسے کھانا پینا ضروری ہے، ایک انسان کے لیے پہننا ضروری ہے، ایک انسان کے لیے نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حج کو ضروری قرار دیا ہے، اس کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہو تو آج ہی نیت کرو کہ اے اللہ ضرور بھی ضرور ہم حج کر کے رہیں گے، اے اللہ ہم سب کو حج کے لیے قبول عطا فرما۔ آمین بولو بھائی، آمین بولو۔ دیکھو یہ جو حج کا مسئلہ ہے نا، جس کی قسمت میں رکھی ہے نا، اور جو انسان کوشش بھی کرتا ہے، کوئی کام میرے کوشش سے نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں گے مسجد میں بیٹھے رہ جائیں گے اور کھانا میرے منہ کے اندر آ جائے گا، نہیں آ سکتا۔ آپ کو محنت مزدوری کرنی پڑے گی، تب جا کر کے کھانا لقمہ منہ کے اندر جائے گا۔ ایسے ہی جو انسان حج کی نیت کر لیتا ہے صاف دل سے اور کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کے اندر پہنچا کر رہتا ہے ضرور بھی ضرور۔ ایک صاحب کے کراچی کے پاکستان کے آدمی تھے، ان کو حج کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن بیچارہ مزدوری کرنے والا، مزدوری کرنے والا، پیسہ نہیں، کوڑی نہیں، کیا نہیں، کیسے وہ حج کرے وہ؟ لیکن شوق تھا، جذبہ تھا، کیا کریں، کیسے ہم حج کریں؟ بالآخر وہ اپنے گھر سے نکل گیا سامان وغیرہ لے کر کے، تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، خالی جان نکل گیا وہ، حج کے راستے میں چلا گیا۔ اس زمانے میں حج ہوا کرتا تھا وہ صرف پانی جہاز کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا، اور کئی مہینے لگتے تھے، سال لگتے تھے، چونکہ یہاں سے بمبئی پہلے چلنا پڑتا تھا، پھر وہاں سے پانی جہاز انڈیا کے اعتبار سے، ایسی کراچی سے اور دیگر مختلف علاقوں میں جہاں جہاں سمندری جہاز دستیاب ہوتا تھا اسی اعتبار سے حج کرنے آتے تھے۔ تو وہ آدمی بھی ایسا ہے کیا، گھر سے نکل گیا اور وہ چلا گیا پانی جہاز کے پاس، اس پر ٹکٹ تو نہیں تھا، اس کے پاس تو کوئی بیگ بیلنس نہیں تھا، کیسے ہو جاتا حج کرنے کے لیے؟ اس انسان نے کیا دماغ لگایا، وہ جو کلی ہوتا ہے سامان چڑھانے والا، ٹرین میں دیکھے ہوں گے سامان چڑھاتے ہیں اتارتے ہیں، ایسے پانی جہاز میں بھی رہتا ہے، جہاز میں بھی رہتا ہے، ہوائی جہاز میں بھی، تو اتارنے چڑھانے والا آدمی رہتا ہے سامان وغیرہ، پولیس کو بولتے ہیں کام کرنے والا۔ تو یہ پولیس سے اس نے کہا، جو سامان لے کے جا رہا تھا پھر آ رہا تھا، اس سے دوستی کر لیا، اس سے کہا بھائی کہ تمہارا سامان میں لے کے جاتا ہوں، تم یہاں بیٹھے رہو، اور تمہارا جو وردی ہے نا، وردی یہ یونیفارم جو تمہارا کرتا ہے، وہ کرتا مجھے دے دو اور تم تھوڑا بیٹھ کے آرام کر لو۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی دھوپ میں پسینے میں کام کر رہا ہو، کوئی آدمی اس سے کہے گا تم تھوڑا آرام کر لو، تمہارا کام میں کر لیتا ہوں، تو اس آدمی کا دل کتنا خوش ہوگا۔ تو کلی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آرام سے میرا کام ہو رہا ہے، میں آرام کر لیتا ہوں، تم میرا کرتا لو اور کام کرو۔ چنانچہ وہ آدمی ایسا ہے کیا سامان اٹھا رہا، چڑھا رہا ہے، حاجیوں کا سامان اٹھا رہا ہے اور پانی جہاز میں رکھ رہا ہے۔ جب اس کے بعد اب وہ جو کام کرنے والا اصل آدمی تھا وہ تو بمبئی میں رہے گا نا، وہ تو کراچی میں رہے گا نا، جہاں سے اسٹیشن ہے، آگے جا نہیں سکتا ہے۔ تو وہ جو سامان چڑھانے والا تھا، سامان چڑھا جب آخری سامان لے کے چڑھ گیا، وہ وہاں سے کیا کیا اس نے پانی جہاز سے کرتا ہوتا ہے تو پھینک کے دے دیا کہ تم کرتا لے لو، ہم تو اس کے اندر ہی رہیں گے۔ اب ٹکٹ تو تھا نہیں اس کے پاس، پانی جہاز چلنے لگا بہت دور پہنچ گیا، 20 سمندر میں پہنچ گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیرالہ سے لے کر کے سعودی عرب تک ایک ہی سمندر ہے، پہلا کنارہ کیرالہ ہے تو دوسرا کنارہ سعودی عرب ہے۔ ہوائی جہاز سے 6 گھنٹے کا راستہ ہے، ہوائی جہاز سے، پانی جہاز سے کتنے مہینے لگتے ہوں گے، تو بہت دیر لگتا تھا۔ وہ بھی جو آج جو پانی چل رہے ہیں نا مشین کے ذریعے، وہ نہیں، وہ بار پانی کشتی ہوا کے ذریعے چلتی تھی پہلے، تو ان کشتیوں میں سوار ہو گیا، چلتے جب سمندر کے بیچم بیچ پہنچ گیا، جو اس کا مالک تھا اس کشتی کا، وہ ٹکٹ چیک کرنے لگا، سب سے چیک کر رہا، تو اس آدمی کا نمبر آنے لگا، وہ پریشان تھا، میں کیا کروں۔ تو جو لوگ اس کے اندر موجود تھے، لوگوں نے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا دیکھو بھائی میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے اور میں اس پر سوار ہو گیا ہوں،
پھر تم سوار کیسے ہوئے؟ اس نے سارا قصہ سنایا اور لوگوں سے کہا کہ میں کم سے کم میں سمندر میں کود جاتا ہوں، میں سمندر میں کود جاتا ہوں۔ اللہ کے بندے تم سمندر میں کود جاؤ گے، یہاں بے تھا پانی ہے، تم کہاں چلے جاؤ گے؟ کہ میں تو بس مجھے حج کا شوق ہے، اللہ کو اگر حج کرانا ہوگا تو ہم پہنچ جائیں گے، نہیں کرانا ہوگا تو بھائی کسی میں مر جائیں گے، مریں گے تو اللہ کے راستے میں مریں گے۔ چنانچہ وہ آدمی کو لاکھ ہزار کہنے کے بعد کسی کی بات نہیں مانا، وہ وہیں سے جہاز سے پانی کے اندر کود گیا۔ اللہ کا بندہ پانی کے اندر جب کود گیا، کہیں مہینے تک پانی میں ہچکلا کھاتے 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 اس کنارے سے لے کر کے سعودی کے کنارے پر پہنچ گیا، تب بھی وہ زندہ تھا۔ اللہ کی قدرت۔ اب جہاں پہنچا ہوا تو وہاں بڑے بڑے گرل لگے ہوئے تھے، کیونکہ ادھر سمندر ہے ادھر گاؤں ہے، تو بڑے بڑے وہ پہاڑ جیسے بیسمنٹ بنے ہوئے تھے، اس میں گرل تھی۔ وہ آدمی وہاں پہنچ گیا، اب اس کے ادھر کیسے آتا؟ تو وہ دیکھا کہ غریب آدمی بیچارہ گائے کا دودھ نکال رہا ہے اور گائے بہت پریشان کر رہی ہے اس کو، وہ دودھ نکال نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ آدمی جو سمندر میں چھپا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی میں انڈیا سے آ رہا ہوں اور میں گائے کا اچھی طرح نکالتا ہوں، لہٰذا مجھے بلا لو۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے سارا واقعہ قصہ سنایا۔ اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے، گرل کھولا، اس کو اندر بلایا، اس نے گائے کا دودھ نکالا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تم کو پیسے بھی دیتے ہیں، کرایہ بھی دیتے ہیں، جاؤ تم حج کر کے آؤ۔ اللہ نے کیسے اس کو حج کرنے پہنچایا؟ پھر حج کرنے کو سے کہا حج کر گھر نہیں جانا ہے، حج کر کے میرے یہاں آنا۔ چنانچہ وہ آدمی بات مانا، حج کر کے پھر اسی گائے والے کے پاس آ گیا۔ گائے والے نے کہا اب تم گھر چلے جاؤ، تم کو پیسہ دیتا ہوں، سوا گھر جاؤ، اپنے گھر سے بیوی بچے پورے خاندان کو لے کر کے آؤ، ہم ان کو رہنے کا گھر دیں گے اور تم جب تک دنیا میں رہو گے حج کرتے رہو گے۔ اللہ نے کیسے پہنچایا؟ مرتے دم تک جب تک وہ سعودی میں رہا وہ حج کرتا رہا۔ تو انسان کے دل کے اندر نیت سچی ہوتی ہے اور انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وقت تو ہو گیا، ایک چھوٹا سا قصہ۔ ایک آدمی تھا بیچارہ مزدوری کرتا، نوکر تھا، ایک بڑے آدمی کے یہاں نوکر تھا۔ تو وہ جو نوکری میں پیسہ ملتا تو وہ روزانہ 1-1 روپے کر کے رکھتا تھا، 1-1 روپے کر کے۔ جس دن اس کا 1 لاکھ روپے مکمل ہو گیا، اس نے حج کی نیت کر لی اور اتفاق سے جس کے یہاں کام کرتا تھا، جس بڑے آدمی کے یہاں، وہ آدمی بھی اسی سال حج کی نیت کر لیا۔ تو یہ غلام نے، یہ نوکر نے ان سے کہا صاحب آپ تو حج کرنے جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ڈانٹ کے بھگا دیا، تم کیا پیسے تمہارے پاس، کھانے کو روٹی نہیں، کھانے کو دانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، گھر میں پریشانیاں، تم حج کرنے جاؤ گے، تم جا نہیں سکتے۔ ڈانٹ کے بھگا دیا اس کو، بیچارہ غریب تھا، اس لیے کسی غریب کو جھکانا نہیں چاہیے۔ وہ بیچارہ گھر چلا گیا اور اس نے چپکے سے اپنا حج کا فارم بھر دیا۔ جب فارم بھرتے ہیں نا تو جیسا کہ آپ کا تلنگانہ کا ہے تو وہ سارا فارم وہاں پہنچتا ہے حیدرآباد میں، وہاں سے بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کو دینا کس کو نہیں لینا۔ تو وہاں اتفاق سے ایسا ہوا، وہ جو غریب تھا اس کا نام تو آ گیا اور جو بیچارہ امیر تھا بڑا آدمی تھا اس کا ہی نام نہیں آیا۔ وہ بیچارہ غریب گیا اس سال حج کر کے واپس آ گیا، وہ امیر جو غریب کو دھکار رہا تھا اللہ نے اس کو چھین کے رکھ دیا۔ چونکہ ہر ملک کے یہ متعین ہوتا ہے کہ اس ملک سے کتنے حج جائیں گے، سب کو نہیں لیتا ہے۔ اگر اس سال یا اگلے سال کی سال لیتے ہیں تو ہر ملک کا محدود ہے، ہمارے ملک میں جتنا ہوگا اتنا لیا جائے گا، تلنگانہ کتنا لینا ہے، دلی کا کتنا لینا ہے، یو پی کا کتنا لینا ہے، تو اسی اعتبار سے لیے جاتے ہیں۔ تو دیکھو وہ آدمی بیچارہ غریب کا تو چلا گیا حج کرنے کے لیے، بیچارہ امیر رہ گیا۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے اور نیت بھی صاف کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بہت سارے قربانی کے اوپر کہنا چاہ رہا تھا لیکن بات سے بات کچھ اور نکل گئی۔ خیر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں قربانی کے بارے میں بہت ساری باتیں تھیں، وہ اگلے ہفتہ ضرور بیان کروں گا۔ صرف ایک بات یاد رکھیے، جو انسان قربانی کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ جس جانور کو قربانی کرتا ہے اس جانور میں جتنے بال ہیں اتنی نیکی یا قربانی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ قربانی کرنے سے مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں، تکلیفیں دور ہوتا ہے اور خدا کے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہم آج مصیبتوں میں تکلیفوں میں کیا کرتے ہیں، ادھر پھر رہے ادھر پھر رہے، لیکن اللہ نے جس میں اس کا علاج رکھا ہے اسی کو نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے سب نیت کرو، میں پچھلے وقت بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں
کہ سب انشاءاللہ اس سال قربانی ادا کرو، سب اللہ کے راستے میں ایک ایک بکرا دو، انشاءاللہ اللہ برکت بھی دے گا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر دینداری پیدا کرے گا، شیطانوں کو دور بھگائے گا، رحمت کے فرشتوں کو لائے گا، مصیبتوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں، مال میں، جان میں، ایمان میں سب میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا